بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت قمبر کے ساتھ دو لباس خرید فرماتے ہیں، اور یہ دو لباس خرید فرما کر ایک سستا لباس، ایک مہنگا لباس، یوں سمجھیے ریشو کے لحاظ سے ایک 2 درہم کا لباس، ایک 10 درہم کا لباس، امام نے 2 لباس خرید فرمائے۔ اب اگر کوئی اور شخص ہو تو اچھا لباس خود پہنے گا اور 2 درہم کا لباس اپنے غلام کو پہنائے گا۔ امام نے 10 درہم والا لباس قمبر کو عطا کیا، 2 درہم کا لباس خود پہنا۔ قمبر نے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا یہ آپ کے شایانہ شان، یہ لباس آپ پہن لیتے، ہمیں یہ لباس ادا کر دیا ہوتا۔ امام فرماتے اگر کہ نہیں قمبر تم غلام ہو اور ہم تو غلاموں پر کیا کرتے ہیں، تو اس اہمیت کو مولا نے ہم پر غالب کیا، یعنی خودی پر خدا کو غالب کر کے بتایا کہ علی کسے کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قمبر تم ابھی جوان ہو اور یہ لباس تو جوانوں کو زیب دیتا ہے، ہم تو ضعیف ہیں، یہ پہن لیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کبھی روایات کے لحاظ سے کسی غلام سے غلطی ہو گئی، اس ماہ مبارک میں نے کل اشارہ کیا تھا، امام معصوم حضرت شبر کے حوالے سے، اور میں جب مولا کا نام لے رہا ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جب کبھی خدا مجھے توفیق عطا فرماتا ہے تو میں جب ہاتھ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دھوتا ہوں، واش کرتا ہوں، تو میں امام حسن کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پانی پئیں تو امام حسین کو یاد کریں، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو امام حسن کو یاد کریں۔ کیسے یاد کریں؟ السلام علیکم یا ابا محمد حسن ابن علی، سلام ہو آپ پر اے ابو محمد، اے علی کے بیٹے حسن۔ کیوں؟ آپ نے سمجھایا کہ ہاتھ اگر دھوئیں گے کھانے سے پہلے تو فقر مٹے گا، اور کھانے کے بعد دھوئیں گے تو غم مٹے گا۔ تو نہ فقر ہے نہ غم ہے، امام کی محبت کا بھرم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم نے 1 سے زیادہ مقامات پر نون صاد رے کو بیان کیا ہے۔ صاحبان علم و ادب بیٹھے ہوئے، مجھے بتائیں قرآن مجید میں کوئی سورہ اس نام کا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے، آپ کہتے ہیں سورہ نصر۔ پورے قرآن میں سورہ اون نہیں ہے، عین واو نون اون، اس کے معنی بھی مدد ہیں۔ نون صاد رے نصر، اس کے معنی بھی مدد ہیں۔ اب اردو میں جس کو مدد کہتے ہیں، عربی میں خود یہ ایک حرف الگ ہے، مدد۔ کیا مطلب ہے؟ جو تجوید کے طالب علم بیٹھے ہوئے قاری صاحبان بھی ہیں، تو اب لفظ مد، مدہ یا مدو، تمدید، اینچنا، اس سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نصر اور اون کے معنی میں۔ چلیے آپ یوں سمجھ لیں ہیلپ، حالانکہ یہ لفظ کہیں اور نکل جائے گا، پھر اس کی عربی کچھ اور بنے گی۔ تو لفظ اون اور نصر میں فرق کیا ہے؟ اون کہتے ہیں اس مدد کو جو عام ہوتی ہے، نصر کہتے ہیں اس مدد کو جو خاص ہوتی ہے۔ کیا فرق ہوا؟ کہ ہر اون نصر کو شامل کر رہی ہے، مگر ہر نصر اون کو شامل نہیں کر رہی۔ اور آسان کر لیتا ہوں، نصر کہتے ہیں دشمن کے مقابلے پہ مدد کو، اور اون کہتے ہیں ساری قسم کی امداد کو۔ دشمن کے مقابلے پر مدد ہو تب بھی اون کہلاتی ہے، اندر نفس پریشان کر رہا ہو اور تب آپ کسی سے مدد مانگیے تب بھی یہ اون کہلاتی ہے۔ اسی لیے جب سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں ایاکا نعبدو
وَإِيَّاكَ نَسْتَنصِرُ، کیا لفظ ہے؟ میں نے عربی سے استفادہ کرتے ہوئے صیغہ بدل دیا، نون سواد لے کر دیا، نہیں یہ تو نہیں ہے، پھر کیا ہے کہ عین، یہ نون والا مسئلہ ہے، عین واو نون جب یا بن گیا، نستعین، اور اسی لفظ کو نصر کے عنوان میں تلاش کرتے ہیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 80۔ ہو سکتا ہے آپ سب کو زبانی یاد ہو، امام سے محبت ہے اتنی، اور یہ آیت جو 100 مرتبہ پڑھے گا اسے خدا امام زمان کے لشکر میں شامل کرے گا۔ امام زمان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس آیت کو پڑھیے، کون سی آیت ہے؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا معینا۔ نہیں مولانا، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ معین کو نصیر پڑھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اگر نون سواد رے کے مادے کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر عین واو نون نہیں آیا ہے، معین اور ہے، نصیر اور ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب آپ کہیے اپنے رب کی بارگاہ میں ادخلنی مدخلا صدق، کہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، وہ اخرجنی مخرجہ صدق، مجھے نکال سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے قرار دے اپنی بارگاہ سے ایسا مددگار جو سلطان ہو۔ سلطان کا مطلب نام سلطان نہ ہو، بلکہ توانائی کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے مسلط ہو سکتا ہو دشمن پر۔ مجھے نصیر چاہیے، ناصر نہیں۔ ناصر اور ہے، نصیر اور ہے۔ ناصر وہ جب بلاؤ تو آئے، نصیر وہ جو بلائے بغیر بھی چلا ہے۔ میدان میں سب تھے، ناصر نصیر نہ تھا، اس لیے خدا نے کہا نادے علی۔ ناصر اور تھے، نصیر اور تھے، ناصروں سے کام نہ چل سکا، خدا نے اپنے حبیب کو نصیر بلانے کا حکم۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو یہ آیت کا ترجمہ یثبت اقدامکم، اس لیے اتنی بات میں نے آپ کی خدمت میں کھول کے بیان کی کہ لفظ نصر کو استعمال کیا دعائے افتتاح کے اندر بھی، وَانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ وَانْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا۔ اس کو استعمال کیا ہر روز صبح کی نماز کے بعد جو زیارت امام زمان پڑھی جاتی ہے، ہر روز صبح کی نماز کے بعد۔ ہمارے یہاں اس کا معمول بہت کم ہے، البتہ نجف میں مولائے کائنات کے حرم میں اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر روز صبح کی نماز جماعت مکمل کرنے کے بعد مخصوص زیارت امام زمان کی، اس کے آخر میں امام کے ساتھ اظہار تجدید بیعت کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی جملہ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ، زیارت عاشورہ میں البتہ اس سے مختلف ہے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ سَارِقٍ مَعَ إِمَامٍ منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بس میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، اسأل اللہ الذی، کون اللہ؟ اکرم مقامک، اے ابا عبداللہ، جس نے آپ کے مقام کو مکرم قرار دیا، وہ اکرمنی بکا، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں مکرم کر دیا ہے، ان یرزقنی، کہ وہ ہمیں عطا فرمائے، طلب سارق، کہ ہم آپ کے خون کا انتقام لیں، مع امام منصور، اس امام کے ساتھ تو ناصر نہیں ہے، منصور ہے۔ ناصر اور منصور اور۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مدد کرے۔ اللہ کہتا ہے
اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی پہلے تم ناصر بنو پھر تم منصور بنو گے. تو جو پہلے ناصر بن چکا ہے وہی منصور بنے گا. بات واضح ہو رہی ہے. اور پورے قرآن میں تلاش کریں، یہ تو معذرت عاشورہ کی تھی نا، پورے قرآن میں لفظ منصور 2 مقامات پہ آیا. ایک شکل مفرد آیا اور ایک شکل جمع آیا. شکل مفرد کہاں پر ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33. اور پھر دوسرا مقام سورہ صافات. آیت کا نشان بڑا حسین ہے، بعد میں پڑھتا ہوں. وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یہ جمع ہے، بے شک وہی ہیں کہ جن کے لیے مدد نازل ہو رہی ہے. آیت نمبر 172 سورہ صافات. تو پورے قرآن میں منصور کا لفظ، پورے قرآن میں نصرت کا پیغام. اور آخری جملہ اس آیت کا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ تمہاری مدد کرے گا. اور مدد کیسے کرے گا؟ کہ تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. اللہ اکبر. یعنی قدم مضبوط رہیں گے، لڑو گے تم ہی، اللہ نہیں لڑنے والا، لڑو گے تم ہی. البتہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے میدان میں آنے میں تو اللہ مدد کرے گا میدان میں رکنے میں. اب سمجھ میں آیا؟ جو رکے نہیں تھے وہ کیوں نہیں رکے تھے؟ رکتے وہی ہیں کہ جن کی اللہ مدد کرتا ہے. اب پتا چلا یا اللہ مدد کہنا کہاں چاہیے. چلو ہاتھ پڑھے محمد والے.